سامعین السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کو قرآن کے 8ویں پارے کے رکوع 2 کا ترجمہ پیش کر رہی ہوں۔ شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ اے جماعت جنات کی اور انسان کی، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم سے میرا احکام بیان کیا کرتے تھے اور تم کو اس آج کے دن کی خبر یاد کرتے تھے؟ وہ سب عرض کریں گے کہ ہم نے اپنے اوپر جرم کا اقرار کیا ہے اور ان کو دنیاوی زندگانی نے بھول میں ڈال رکھا ہے، اور یہ لوگ مقرر ہوں گے کہ وہ کافر تھے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کا رب کسی بستی والوں کو کفر کے سبب ایسی حالت میں ہلاک نہیں کرتا کہ اس بستی کے رہنے والے باخبر ہوں، اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں ان کے اعمال کے سبب، اور آپ کا رب ان کے اعمال سے باخبر نہیں ہے، اور آپ کا رب بالکل غنی ہے، رحمت والا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم سب کو اٹھا لیوے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ آباد کر دے، جیسا تم کو ایک دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا ہے۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ بے شک آنے والی چیز ہے اور تم عاجز نہیں کر سکتے۔ آپ یہ فرما دیجئے کہ اے میری قوم، تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو، میں بھی عمل کر رہا ہوں، سو اب جلد ہی تم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس عالم کا انجام کار کس کے لیے نفع ہوگا۔ یقینی بات ہے کہ حق کرنے والوں کو کبھی فلاح نہ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے جو مواشی پیدا کیے ہیں ان لوگوں نے ان میں سے کچھ حصہ اللہ کا مقرر کیا، اور بزم خود کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے معبود کا ہے۔ پھر جو چیز ان کے معبود کی ہوتی ہے وہ تو اللہ کی طرف سے نہیں پہنچتی، اور جو چیز اللہ کی ہوتی ہے وہ ان کے معبود کی طرف پہنچ جاتی ہے۔ انہوں نے کیا بری تجویز نکال رکھی ہے، اور اسی طرح بہت سے مشرکین کے خیال میں ان کے معبود نے اپنی اولاد کے قتل کرنے کو مستحن بنا رکھا ہے تاکہ وہ ان کو برباد کر دیں اور تاکہ ان کے طریقے کو مضبوط کر دیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو یہ ایسا کام نہ کرتے، اور آپ ان کو اور جو کچھ یہ غلط باتیں بنا رہے ہیں یوں ہی رہنے دیجیے۔ اور اپنے خیال پر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مواشی اور کھیت ہیں جن کا استعمال ہر انسان کو جائز نہیں، ان کو کوئی نہیں کھا سکتا، سو ان کو جن کو ہم چاہیں اسے دے سکتے ہیں کہ یہ مواشی ہیں جن پر سواری یا برداری حرام کر دی گئی ہے، اور مواشی ہیں جن پر یہ لوگ اللہ کا نام نہیں لیتے۔ یہ سب باتیں محض اللہ پر باندھنے کے طور پر کہتے ہیں۔ ابھی اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کیے کی سزا دے دیتا ہے، اور وہ یوں بھی کہتے ہیں کہ جو چیز ان مواشی کے پیٹ سے نکلتے ہیں یعنی جانوروں کے پیٹ سے نکلتے ہیں وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر وہ پیٹ کا نکلا ہوا بچہ مردہ ہی ہو تو اس سے منتخب ہونے کے لیے مرد عورت سب برابر ہیں۔ ابھی اللہ تعالیٰ ان کی غلط بیانی کی سزا دے دیتا ہے۔ بلا شبہ وہ حکمت والا ہے، وہ بڑا علم والا ہے۔ واقعی خرابی میں پڑ گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو محض براہ
حماقت بلا کسی سند کے قتل کر ڈالا، اور جو حلال چیزیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کو دی تھیں ان کو حرام کر لیا، محض اللہ پر افتدا باندھنے کے طور پر۔ بے شک یہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے اور کبھی راہ پر چلنے والے نہیں ہوئے۔ آمین ثم آمین۔